شیریں مزاری کو گرفتاری سے روکا، ان کی گرفتاری گھر سے باہر سے ہوئی عدالتی آرڈرز کے باوجود۔ جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ نے جن کے نام لیے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ سب کچھ قانون کے بالاتر تھا۔ وہ آرڈر پولیس کو دکھا رہا ہے اور پولیس نہیں مان رہی، تو یہ قانون سے بالاتر ہے۔ یہاں پہ آنے والا ہر بندہ جس کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ضمانت کے لیے آیا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے بیچارہ ضمانت کرا کے نکلے گا، پھر گرفتار ہو کہ جائے گا۔ آج اور بہت یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے، اس پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ کس تناظر میں ہوا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آج کا جو فیصلہ ہے وہ اختیارات، جو جس کے جتنے اختیارات ہیں، عدالت اس کو اس تک جو ہے وہ لمٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ کا اختیار ہے، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خوشنودی کے لیے یا کسی کے کہنے پر اگر اس اختیار کو مس یوز کریں گے، شہریوں کے خلاف مس یوز کریں گے، تو آپ کو بھگتنا ہوگا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں شہریار افریدی کو ایک کیس میں گرفتار کیا جاتا تھا تو دوسرے میں ایک میں گرفتار، اس میں رہائی تو دوسرے میں گرفتاری، دوسرے میں رہائی تو تیسرے میں گرفتاری، تیسرے میں رہائی تو پھر ایم پی او جاری ہو جاتا تھا، ایک ایم پی او ختم ہوتا تھا دوسرا جاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی ایک کھیل چل رہا تھا بنیادی طور پر جوڈیشری کے ساتھ بھی، کہ یہاں پہ آنے والا ہر بندہ جس کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ضمانت کے لیے آیا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے بیچارہ ضمانت کرا کے نکلے گا، پھر گرفتار ہو جائے گا۔ اور یہ ججز کو بھی پتا تھا، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ بن رہا تھا نا، ایون جوڈیشری کے اندر ججز کا، جوڈیشری کے اندر کھڑے ہوئے وکلا کا، عدالتوں کے اندر کھڑے ہوئے صحافیوں کا، اور جو شہری ہیں ان کا، جو بندہ اس آئینی عدالت سے پروٹیکشن لینے کے لیے آ رہا ہے اس کا، یہ جو مائنڈ سیٹ بن رہا تھا نا کہ لاقانونیت ہے اور انتہا کی لاقانونیت ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کو سٹرکٹلی روکنا چاہیے۔ میں پھر وہی کہوں گا، ہم پچھلے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ لا کی خلاف ورزی قانون کی کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو قانون پر عمل درآمد کرانے والا ہے وہ اگر کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، بعض چیزیں عدالتیں اگنور کر دیتی ہیں۔ تو یہ اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے جہاں پہ ایم پی او جاری ہوتے رہے۔ اسی عدالت نے فواد چودھری کو گرفتاری سے روکا، اس کی گرفتاری ہوئی سپریم کورٹ کے باہر سے۔ اسی عدالت نے شیریں مزاری کو گرفتاری سے روکا، ان کی گرفتاری گھر سے باہر سے ہوئی عدالتی آرڈرز کے باوجود۔ تو یہ وہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے کہ جس کو دیکھ کر پھر عدالتوں نے پھر یہ کیا کہ کنٹیمپٹ شروع کی۔ کہ ایک میں مزے کی بات بتاؤں، اسلام آباد کے ڈی سی کے خلاف کنٹیمپٹ جسٹس بابر ستار کی کورٹ میں ہے، اور اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف جو کنٹیمپٹ ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی کورٹ میں ہے۔ وہ اگرچہ اس میچور لیول پہ نہیں گئی، انہوں نے معذرت کر لی تھی، انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت میچور لیول پہ چلی گئی ہے۔ اور آج آرگومنٹس تھے، آج ہی فیصلہ آنا تھا، پھر ڈی سی صاحب آئے نہیں ہیں، تو جو کنٹیمنر ہوتا ہے اس کی حاضری ضروری ہوتی ہے، تو اس کی جو ایگزیمپشن کی اپلیکیشن تھی وہ عدالت نے ڈسمس کی اور یہ کہا کہ وارنٹس جاری کر رہے ہیں، ان کو لے کر آئیں اور اس کے بعد فردر پروسیڈنگ ہوگی۔ سر بس اس سے ایک لنکڈ ایک سوال ہے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ نے جن کے نام لیے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ سب کچھ قانون کے بالاتر تھا۔ بالاتر اس لیے میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر کسی بھی آئینی عدالت نے پروٹیکشن دے دی ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا، اس کا آرڈر موجود ہے اس کے ہاتھ میں، وہ آرڈر پولیس کو دکھا رہا ہے اور پولیس نہیں مان رہی، تو یہ قانون سے بالاتر ہے۔ شیریں مزاری کے کیس میں بھی یہی تھا، اس کی ویڈیو موجود ہے، آرڈر وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آرڈر ہے فلاں عدالت کا، اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو وہ آرڈر نہیں مان رہے، تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فواد چودھری، شیریں مزاری یا کوئی ایکس وائی زی کوئی بندہ ہو جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہو، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، جس کے خلاف کوئی ثبوت ہو، اس کے خلاف ایکشن نہ لیں۔ ایکشن ہونا چاہیے لیکن قانون کے مطابق، قانون سے باہر نہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔